اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے یہ، اور ترتیب نزول میں یہ 50ویں نمبر پر ہے۔ قرآن کی 17th صورت ہے۔ آج الحمدللہ آپ لوگ 15th پارہ شروع کر رہے ہیں، تو آپ تقریباً آدھا قرآن پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، جس کی مناسبت اس کی پہلی آیت میں اسراء کے لفظ سے ہے۔ اسراء کا مطلب ہے رات کا سفر، بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے۔ اور سورت جو ہے اس کا شان نزول معراج کا واقعہ ہے، جو تقریباً 1290 میں پیش آیا تھا، نبوت کے 12ویں سال، اور مکی زندگی کا آپ سمجھیں کہ تقریباً وہ آخری سال تھا، کیونکہ 1390 میں پھر ہجرت فرما گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ چلے گئے تھے۔ تو مکی زندگی کا تقریباً اینڈ ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب کافی سختیاں تھیں مسلمانوں پہ، یعنی وہ مجبور کیے گئے کہ وہ وہاں سے مدینہ چلے جائیں۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، شیب ابی طالب گزر چکا تھا، اور عام الحزن بھی گزر چکا تھا، جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی۔ اور ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ قریش پہلے ان کا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے اور وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ لیکن ان کی وفات کے بعد، اور پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی بہت زیادہ آپ کے کردار پر ڈائریکٹلی الزامات لگائے گئے، اور آپ کو بہت زیادہ آپ کی یعنی کہ کردار کشی کی گئی۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ یہاں پہ آبزرو کیا گیا، جب ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے آپ کو معراج نصیب ہوئی تھی، اور آپ نے صبح آ کے لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے معراج ہوئی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو وہ تو مکہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا، ہنسی مذاق کا اور تضحیک کا اور طنز کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے بہکی باتیں کرتے تھے، اب تو یہ آسمان سے بھی ہو کے آ گئے ہیں اور پتہ نہیں وہاں سے کیا سیکھ کر آئے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ طنز کیا گیا اور مذاق اڑایا گیا، بلکہ قرآن کی وحی کا بھی مذاق اڑایا گیا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب تو اس کا قرآن یہ کہتا ہے، اس کا اللہ جو ہے اس کو آسمان پہ لے کے چلا گیا ہے، اور وہاں پہ اس کے اللہ نے اس کو اپنے کمالات دکھائے ہیں۔ تو بڑی امتیازی صورت ہے یہ اس لحاظ سے۔ اور شروع میں اس میں معراج کا ذکر ہے، قرآن میں آگے معراج کا ذکر اور بھی ڈیٹیل میں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو لے گیا سفر پر، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے نہ نبی کہا ہے اور نہ رسول کہا ہے، اس نے کہا ہے بعبدہ، یعنی اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک غلام کو اللہ لے گیا، لیلاً، رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اقصی کا مطلب پرلا کنارہ یا دور کا، اور مسجد اقصی جو ہے یہ بیت المقدس کا نام تھا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کو برکت دی ہم نے اس کے ماحول کو، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ، اور ہم نے اسے بنایا، ھدی لبنی اسرائیل، ہدایت دینے والا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا، یہ کہ نہ تم بناؤ، من دونی وکیلا، میرے سوا کوئی بھی کارساز، یعنی شرک کا اس نے رد کیا اور توحید کو ثابت کیا بنی اسرائیل کے لیے۔ ذریۃ، اولاد، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ہمارا ایک بندہ تھا جو شکر گزار تھا۔ دوبارہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، نبی یا رسول کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور صاف کہہ دیا، فیصلہ کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن فی الارض، البتہ تم فساد کرو گے ضرور زمین میں، مرتین، 2 بار، ولا تعلن، اور تم ضرور
ایک زور پکڑو گے، تم ایک غلبے میں آؤ گے، علوًا کبیرہ، ایک بہت بڑا غلبہ۔ ایک غلبہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت سلیمان کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں، پوری دنیا پہ، ہواؤں پہ، جنوں پہ، عفریتوں پہ، ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، وہ غلبہ یہ دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا غلبہ جو ہے وہ ہمارے پریزنٹ حالات کے مطابق، میں صرف آپ کے سامنے ایک یعنی سوچ آپ کو اپنی بتا سکتی ہوں کہ پریزنٹ زمانے میں جو ان کا غلبہ ہے میڈیا کے اوپر اور کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر اور ہر ایک انڈسٹری کے اوپر اور سائنس کے اوپر، یہ ان کا دوسرا غلبہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، پس جب آیا وعدہ، اولاہما، دو میں سے پہلا، باسنا علیکم، ہم نے بھیجے تم پر، عباد لنا، اپنے بندے، اولی باسن، جو بڑی سخت جنگ والے تھے، شدید، بڑے سخت، فجاسو، پس وہ گھس گئے، خلال الدیار، شہروں کے اندر، وہ شہروں کے اندر گھس کے پھیل گئے۔ اور یہ بخت نصر کی فوج کا ذکر ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم پہ اپنا ایک بندہ بھیجا، وہ مسلمان نہیں تھا، نہ وہ یہودی تھا، بلکہ وہ ایک کافر بادشاہ تھا، اور اس نے ان کا اچھی طرح حشر نصر کیا تھا، بیت المقدس ان سے چھین لیا تھا، اور مسجد اقصی کو اس نے ایک استبل بنایا تھا، اور اس میں وہ گھوڑے باندھتا تھا، اور بڑا ہی اس نے بے حرمتی بھی کی تھی اس کی۔ تو یعنی کہ جب اللہ کی توحید پر قائم ایک قوم شرک میں پڑ جائے اور اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائے تو پھر اللہ کفار سے اس کو مار پڑواتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنی ذات سے انکاری لوگوں سے ان لوگوں کو مار پڑواتے ہیں جو اللہ کو ماننے کے بعد بھی اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور تھا یہ ایک وعدہ جو پورا ہونے والا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے پھیر دی تمہارے لیے، الکرۃ علیہم، ایک باری ان پر، یعنی تمہیں دوبارہ غلبہ دے دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ، مال سے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں کیا اکثر نفیرا، ایک بہت بڑے لشکر میں۔ ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے بھلائی کی اپنی جانوں کے لیے، وان اسأتم، اور اگر تم نے برائی کی، فلہا، ہاں تو وہ بھی تمہاری ہی جانوں پر ہے، وہ انہی کے لیے ہے۔ فاذا جاء وعد الآخرۃ، پس جب آیا دوسرا وعدہ، لیسوء، کہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہرے، ولیدخلوا المسجد، اور وہ گھس جائیں مسجد میں، کما دخلوہ، جیسے وہ گھسے تھے، اول مرۃ، پہلی بار، ولیتبروا، اور وہ برباد کر دیں، ما علوا تدبیرا، جہاں پر بھی وہ غلبہ پائیں پوری طرح بربادی پھیلا دیں۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، یہ کہ وہ تم پر رحم کرے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور پھر تم وہی، اگر تم دوبارہ وہی کرو گے، عدنا، تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، اگر تم دوبارہ نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں ایسی ہی سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور بنایا ہم نے جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کافروں کے لیے قید خانہ۔ إِنْ هَٰذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یہدی لِلَّتِی، ہدایت دیتا ہے اس کو، ہی اقوم، جو سب سے سیدھی راہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ، یہ کہ ان کے لیے، أَجْرًا كَبِيرًا، بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ کہ وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عَذَابًا أَلِيمًا، ایک دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بِالشَّرِّ، برائی کی، دعاءہ بالخیر، جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، جیسے انسان کسی کو بد دعا دیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بڑا جلد باز۔ اللہ کہتا ہے کہ تم برائی کی دعا مانگنے سے پہلے اور برا عمل کرنے سے پہلے اچھا کیوں نہیں کرتے، تم بے شک بڑے جلد باز ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور بنا دیا دن کی نشانی کو، مُبْصِرَةً، دکھانے والی، روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تم گنتی معلوم کر لو سالوں کی، وَالْحِسَابَ، اور حساب بھی کرو، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر ایک انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ،
ہم نے لٹکا دی ہے اس کی قسمت فی عنقہ، اس کی گردن میں. یعنی جیسے تم اپنی گردنوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال لیتے ہو، اسی طرح ہر انسان کی قسمت بھی اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتابًا یلقاہ منشورا، ایک کتاب وہ اسے پائے گا منشورا، نشر کرتی ہوئی، براڈ کاسٹ کرتی ہوئی. جو بھی اس نے کام کیے ہیں دنیا میں وہ کتاب ان اعمال کو بتا دے گی. اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم، آج تو اپنے اوپر خود ہی کافی ہے. علیک حسیبا، حساب لینے والا. من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، پس بے شک اس نے ہدایت پائی ہے صرف اپنے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی اوپر، یعنی اپنی بدبختی کے لیے، اپنی برائی کے لیے. ولا تزر وزرۃ وزر اخرى، اور بوجھ نہیں اٹھاتا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا. قیامت میں ایک جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں بن سکتی، اور کسی کا عمل دوسرے کے عمل کا بدلہ نہیں بن سکتا. وما كنا معذبین، اور ہم نہیں عذاب دینے والے، حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے چاہا کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، ہم نے حکم بھیجا اس کے خوشحال لوگوں کو. مترفین ہم نے ابھی رمضان کے بیان میں ڈسکس کیے ہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری ضروریات پوری کی ہوئی ہیں، یعنی آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ مترفین ہیں. اور سب سے پہلے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے جب کسی بستی کو ہلاک کرنا تھا تو ہم نے اس کے مترفین کو حکم بھیجا، ففسقوا فیہا، پس انہوں نے نافرمانی کی اس میں. تو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ریسیو بھی یہ مترفین کرتے ہیں. ان کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے، یہ بڑے اویئر ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، انلائٹنڈ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ان کو معلوم ہوتی ہے. لیکن جن بستیوں کی ہلاکت کا حکم ہو چکا ہوتا ہے اس کے مترفین نافرمان ہوتے ہیں، اس کے وہ لوگ جن کی کوئی دنیاوی حاجت نہیں ہوتی اور وہ پڑھے لکھے اور محتاجی سے فارغ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ نافرمان کرتے ہیں. فحق علیہ القول، پس پوری ہو گئی ان پر ہماری بات. فدمرناها تدمیرا، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا پوری طرح. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں نوح کے بعد، کیونکہ طوفان نوح میں تو پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، تو یہ بستیوں کی بات ہو رہی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور کافی ہے تیرا رب بِذُنُوبِ، گناہوں پر، عبادہ، اپنے بندوں کے، خبیرم، بصیرا، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. من کان یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے جلدی، عجلت، دنیا یعنی دنیاوی چیز چاہتا ہے، عجلنا لہو، ہم جلدی دیں گے اس کو، فیہا ما نشاء، اس دنیا میں جتنا ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے، ثم جعلنا لہو، پھر ہم بنا دیں گے اس کے لیے، جہنم، ایک جہنم، یصلاھا، وہ اس میں داخل ہوگا، مذموما، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھکیلا ہوا، دور کیا ہوا. تو اللہ کی طرف سے ایک وعید ہے، ایک زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں آخرت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے. ومن اراد الآخرۃ، اور جو چاہے آخرت کو، وسعی لہا سعیہا، اور کوشش کی اس نے اس کے لیے کوشش، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کی قدردانی ہوگی. کلن نمد، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش. وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش، محظورا، روکی جانے والی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے فضیلت دی ہے ان کے بعضوں کو دوسروں پر. والآخرۃ، اور البتہ آخرت جو ہے، اکبر و درجات، اس کے سب سے بڑے درجے ہیں، وہ اکبر و تفضیلا، اور سب سے اونچی ہے، وہ سب سے اکبر ہے فضیلت میں. تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل کرنا ہی آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. فتقعد مذموما مخذولا، پس تو بیٹھ جائے گا، مذموما، مذمت کیا ہوا، مخذولا، بے بس ہوا.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور حکم دیا ہے تیرے رب نے اللہ تعبدوا یہ کہ نہ عبادت کرو الا ایاہ مگر صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا اور والدین سے حسن سلوک کرو. ہمیشہ توحید کے ساتھ جو ہے تو والدین سے حسن سلوک کا حکم قرآن میں موجود ہے. اما یبلغن عندک الکبر اما اگر یبلغن پہنچ جائیں عندک تیرے سامنے الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک بھی، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف پس تو نے انہیں اف تک نہیں کہنی، ولا تنہرہما اور نہیں جھڑکنا ان کو، وقل لہما اور کہنا ہے ان دونوں سے قولا کریما ایک ادب والی بات، وخفض لہما اور جھکا دے ان دونوں کے لیے جناح الذل اپنے بازو عاجزی سے، یعنی ان کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو، اکڑ کر نہ کھڑا ہو، من الرحمت مہربانی سے، وقل اور فرما اور کہہ دیجئے رب ارحمہما اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. بہت خوبصورت دعا ہے، سنت کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اور ہر نماز میں یہ دعا مانگنی چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے میری پرورش کی تھی. ربکم عالم بما فی نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہوگے، فإنہ پس بے شک وہ، کان للأوابین ہر ایک رجوع کرنے والے کے لیے، غفورا بخشنے والا ہے. واتے ذی القربہ اور دو، آتے تم دو، ذی القربہ حقہ قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر اور فضول خرچی نہ کرو، تبذیرا زور زور سے، اندھا دھن فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین بے شک فضول خرچ، کانوا وہ ہیں، اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ کفورا اپنے رب کا ناشکرا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اور اگر تو منہ پھیر لے انہم ابتغاء رحمت من ربک ان سے، اگر تو ان سے منہ پھیر لے، ابتغاء رحمت چاہتے ہوئے انتظار میں رحمت کے، من ربک اپنے رب سے، ترجوہا کہ تو اس کی امید رکھتا ہے، فقل لہم پس کہہ ان سے، قولا میسورا ایک نرمی کی بات. یہ اس پہ بیسڈ ہے حدیث کے مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، کہ اگر تو اپنے رب کی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان مانگنے والوں سے منہ پھیر لے تو ان سے نرمی کی بات کیا کر. ولا تجعل یدک اور نہ رکھ اپنا ہاتھ، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن میں، یعنی نہ تو اپنا ہاتھ اتنا تو سخت کر لے جیسے یہ تیری گردن میں بندھا ہوا ہے، کنجوس نہ ہو جا. ولا تبسطھا اور نہ ہی اسے کھول، کل البسط پوری طرح کھول دینا، فتقعد پس تو بیٹھا رہ جائے، ملومن ملامت زدہ، محسورا تھکا ہوا، یعنی کہ بین رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ان ربک یبسط الرزق بے شک تیرا رب فراخ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کا وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ بے شک وہ اپنے بندوں سے، خبیرا بصیرا باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقہم ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم اور تمہیں بھی. ان قتلہم بے شک ان کا قتل، کانا خطاء کبیرہ بے شک ایک کانا ہے یہ گناہ کبیرہ. ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب بھی نہیں جانا، انہ کان فاحشہ بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور یہ بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي اور نہ قتل کرو اس جان کو، حرم اللہ جسے اللہ نے حرمت دی ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. تو قتل نفس جو ہے اگر وہ حق پر ہے، یعنی کہ کسی کو سزائے موت دی جا رہی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن انسان جو ہے اس کی جان، اور جان بیسیکلی اللہ نے اس کو حرمت دی ہے، اس کو ضائع کرنا، اس کو قتل کرنا حرام ہے. ومن قتل مظلوما اور جو مارا گیا مظلوم، جعلنا لولیہ ہم نے مقرر کیا ہے، لولیہ اس کے وارث کے لیے، سلطانن ایک اختیار.
تو جو مظلوم مارا گیا تو ہم نے وارث کے لیے قصاص مقرر کیا ہے، اس کو قصاص دینا ہے. فلا یسرف فی القتل، پس وہ حد سے نہ بڑھے قتل میں. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے. تو بہتر ہے کہ قصاص لے لیا جائے بنسبت اس کے کہ قتل کرنے والے کو ہی قتل کیا جائے، کیونکہ ایک جرم کے بدلے میں ویسی ہی سزا دینا جو ہے وہ معاشرے میں اس جرم کو ختم نہیں کرتا. اگر تو شروع میں ایسا کیا بھی جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ جہاں پہ اسلامی معاشرے ہوں، جہاں پہ مملکتیں ہوں اسلامی. اب یہ دیکھیں معراج کے بعد کے احکامات ہیں، تو ایک پوری ریویژن ہے جو ابھی تک ہم ساری صورتوں میں پڑھ چکے ہیں. آگے سورہ نساء کے احکامات آ رہے ہیں. تو قصاص کے حکم کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جو مظلوم مارا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پس وہ حد سے نہ بڑھے قتل میں. یعنی کہ وہ اگر قتل کر رہا ہے تو صرف قاتل کو مارنے کا حکم دے، پورے قبیلے سے بدلہ نہ لے اور قصاص لے کر چھوڑ دے. انہو کان منصورا، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، یہ آ گیا سورہ البقرہ اور سورہ نساء کے احکامات ہیں. اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہیں. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ، اور پورا کرو وعدے کو. ان العہد، بے شک وعدہ، کانا مسئولا، ہے وہ پوچھا جانے والا. تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمانے کو. اذا کلتم وزنوا، جب تم وزن کو ناپا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جب حضرت شعیب کی قوم کا ذکر آیا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ فزیکلی ناپ تول میں کسی چیز کو کم زیادہ کرنا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک سروس جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے اس کے مطابق سروس دینی ہے آپ نے. جب آپ پہ ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے جس کے بدلے میں آپ کو پوسٹ ملی ہے، آپ کو ایک تنخواہ مل رہی ہے، تو وہ ذمہ داری آپ نے انصاف کے ساتھ پوری کرنی ہے. تو جب بھی تم ناپ وزن کرو تو اسے پورا کرو بالقسطاس، ترازو کے ساتھ، المستقیم، سیدھا رکھتے ہوئے. ذالک خیر، یہ بہتر ہے. واحسن تاویلا، اور سب سے اچھا ہے انجام کے لحاظ سے. ولا تقف ما لیس لک بہ، اور اس کے پیچھے نہ پڑو ما لیس لک بہ العلم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. آگے سورہ حجرات میں آتا ہے ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. یہاں پہ سمپل الفاظ میں کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک، ہر ایک ان میں، کان عنہ مسئولا، اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چل اس زمین میں اکڑ کر، اتراتا ہوا. انکا، بے شک تو، لن تخرق الارض، تو زمین نہیں چیر سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کی بلندی کو. تو جب زمین پر اکڑ کر چلنے کا تیرا دل کرے اور تو بڑا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہو، اور جب ایسے جوتے پہن رہا ہو جو ٹک ٹک اور ٹپ ٹپ کر کے زمین پہ چلتے ہیں، تو ذرا یہ سوچ کہ تو زمین کو چیر نہیں سکتا اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. اپنی حیثیت کو سوچ اس زمین پر. کل ذالک، یہ سارے کے سارے، کانا سیئہ، یہ اس کی برائیاں ہیں، یہ ساری برائیاں، عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. ذالک مما اوحا الیک، یہ وہ ہے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، ربک، تیرے رب کی طرف سے، من الحکمت، حکمت میں سے. ولا تجعل، اور تو نہ بنا، مع اللہ الہن، اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود، آخر، کوئی اور. فتلقی فی جہنم، پس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومم، ملامت زدہ، مدحورا، دھکیلا ہوا. جتنے بیان ہوئے ہیں، جتنے احکامات ہم پیچھے صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، ان کو ایک نئی روشنی میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ وحی ہے جو تیری طرف سے تیرے رب نے کی ہے، حکمت میں سے. آیت نمبر 39. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں بنانا، کیونکہ یہی ملامت زدگی ہے اور راندہ درگاہ ہونا ہے. افاصفاکم، کیا تم نے چن لیا ہے، ربکم بالبنین، کیا تمہیں چن لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں کے لیے. یعنی تم تو بیٹے لے کے بڑے خوش ہوتے ہو کہ ہمارے رب کا بڑا فضل ہے، ہمارے پاس بیٹے ہیں. واتخذ من الملائکۃ اناسا،
اور تم نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون، ہاں بے شک تم البتہ کہتے ہو، قولا عظیما، ایک بہت بڑی بات، بہت غلط بات، کیونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں بڑھتی ان میں، إِلَّا نُفُورًا، مگر نفرت. یہ قرآن سن کے ان میں صرف نفرت بڑھتی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الہتن، آپ کہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، اس صورت میں وہ ضرور ڈھونڈتے، الی ذی العرش سبیلا، اس آسمان والے کی طرف کوئی راستہ. کہ اگر کوئی اور معبود ہوتے، اور یہ یہی کہتے تھے کہ آسمان والا معبود جو ہے اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ محمد جس معبود کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمارے خدا ہیں یہ ان کا انکار نہ کرے. تو اللہ کہتا ہے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے تو وہ ضرور آسمان والے کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈتے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور وہ اس سے جو یہ کہتے ہیں اس سے بہت برتر ہے اور بہت بڑا ہے. تسبح لہ السماوات، تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں آسمان، السبع، سات کے ساتھ، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ، مگر پاکیزگی بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح. إِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ ہے، حلیمًا غفورا، بردبار اور بخشنے والا. تسبیح کی بہت بڑی تشریح ہے. سبحہ، پاکیزگی بیان کرنا، اور سبحہ کا مطلب ہے تیرنا، ایک کنٹرول میں، ایک مدار میں تیرنا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کی اپنی ایک تسبیح ہے، اور ہم اس کو اس تسبیح سے متشابہ نہ سمجھیں جو ہم انگلیوں پر پھیرتے ہیں یا انگلیوں پر گنتے ہیں. تسبیح جو ہے یہ مسلسل ایک وائبریشن ہے، مسلسل ایک ارتعاش ہے جو اللہ کی ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے اور جس کو سائنس سے ناپا جا سکتا ہے. ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہے، ایک وائبریشن ہے. اللہ کہتا ہے تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اس کی بہت بڑی تفسیر ہے، لیکن دورہ قرآن کے موقع پر اس ڈیٹیل میں جانا مشکل ہے. اللہ ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ موقع دے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں پھر جائیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم پڑھتے ہو قرآن، جَعَلْنَا بَيْنَكَ، ہم کر دیتے ہیں تمہارے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے درمیان، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو ہر عمل یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ آخرت حق ہے اور اس کا حساب دینا ہے. حجابا مستورا، ایک پردہ جو چھپا ہوا ہے، جو ستر کرنے والا ہے. اللہ نے یہ فرما دیا نا کہ ہر چیز کی تسبیح ہے جو وہ کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. اللہ نے تمہاری اور اس تسبیح کے درمیان ایک پردہ رکھا ہوا ہے. تم اس وائبریشن کو، اس فریکوینسی کو نہ سن سکتے ہو اور نہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے، یہ مثال دینے کے بعد اللہ سمجھاتا ہے کہ جب تم قرآن بھی پڑھتے ہو نا تو ایک تم ہو. اگر قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ ہے جس کو آخرت کا پورا یقین ہے اور وہ ہر کام جو ہے آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے کر رہا ہے، اور وہ قرآن ایسے لوگوں کو سنا رہا ہے جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، تو اللہ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دے گا. اور اس کی باتیں، جس کو آخرت پر یقین ہے، اس کی باتیں ان لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گی جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے. لہٰذا قرآن سنانے والے کو بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی بات کا کسی پہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کس کو کس فریکوینسی میں، کس وائبریشن میں، کس ارتعاش میں وہ کسی کا دل لے آئے اور اس کے ایمان کے مطابق وہ اس کو قرآن کی سمجھ اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق وہ اس کو دے دے. تو ہم ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردے چھپانے والے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے نہ سمجھیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے.
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تم ذکر کرتے ہو تمہارے رب کا، فی القرآن وحدہ، اس قرآن میں جو یکتا ہے، جب تم توحید بیان کرتے ہو، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے قرآن کا، جو اس سے پہلے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، لیکن جیسے اس صورت میں آیا ہے، کیونکہ معراج کے بعد ایک کلیئر ڈسٹنکشن ہو گئی تھی۔ ایون وہ جو کمزور عقیدے کے مسلمان تھے، جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی ذرا مذبذب تھے، سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں، وہ معراج کا واقعہ سن کے وہ بہت زیادہ پیچھے ہٹ گئے تھے ایمان سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ واقعی شاید یہ قریش کے سردار جو ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے یہ ہینڈسم خوبصورت لوگ ہیں، زوراور لوگ ہیں، شاید یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ نعوذ باللہ خراب ہو گیا ہے اور ان کو جن پڑ گیا ہے، اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، کیونکہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آسمان سے بھی ہو آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور جب ایک رب کا ذکر ہوتا ہے اس قرآن میں تو یہ اپنی پیٹھوں پر نفرت میں پھر جاتے ہیں۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، جس غرض سے یہ سنتے ہیں اس کو، اذ یستمعون الیک، جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں۔ یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون، تم نہیں پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک سحر زدہ آدمی کی، انظر، تم دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی اس نے مثالیں بنائی ہیں تمہارے لیے، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ استطاعت نہیں رکھتے کسی بھی راستے کی، یعنی اب یہ راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہاں پہ، تھوڑا سا مجھے ڈائگریس کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ دورے میں اختصار ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی ڈائگریشن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صادق اور امین تھے اس معاشرے کے جو ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ صادق اور امین تھے، نمبر 2 وہ قریش کے سردار کے بیٹے بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے، نمبر 3 وہ حضرت خدیجہ کے شوہر تھے جو بہت ہی رسپیکٹ والی خاتون تھیں اور بہت امیر خاتون تھیں اس معاشرے کی۔ تو ان سارے پوسٹوں پر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی آواز بلند کی اس مشرک معاشرے میں، تو پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ سبق نمبر 1، جب بھی توحید کا پیغام ہم دیں گے، آپ دیں گے، کوئی بھی دے گا، توحید کا نعرہ جب اس دنیا میں بلند کیا جائے گا، یہ شیطان کو سب سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، کس چیز سے؟ صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں توحید ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے وعدہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں اسے توحید سے گمراہ کروں گا، میں اسے مشرک بناؤں گا۔ شرک ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی دعا ہے، اور شرک فی العبادت ہے۔ 4 شرک ہیں، اور شیطان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی شرک میں آپ کو اور ہمیں مبتلا کر دے۔ ہم اور آپ سفارشیں کراتے ہیں، لہٰذا ہم اگر غلط سفارش کرا رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہم رشوتیں دیتے ہیں اپنے ناجائز کام کرنے کے لیے، ہم شرک کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اگر ہم کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم یتیم کا مال کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اگر ہم ان میں سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے بھیجے ہوئے بڑے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو معاشرے میں جتنی گندگی ہے، چھوٹی سے چھوٹی گندگی سے لے کے بڑی سے بڑی زنا اور قتل جیسی خباثتوں تک، ہر ایک چیز جو ہے اس کی بنیاد میں شرک ہے، کیونکہ شیطان انسان کو اس بات پہ آمادہ کر لیتا ہے کہ تم اپنے اللہ کا حکم نہ مانو اور اپنے نفس کی بات مان لو اور میری بات مان لو اور لوگوں کی بات مان لو اور میرے چیلوں چانٹوں کی بات مان لو اور میرے جنوں کی بات مان لو۔ ہر چیز کی بنیاد شرک ہے۔ تو جب بھی شرک کی آواز بلند ہوگی، پورا معاشرہ انسان کے خلاف ہو جائے گا۔ ہمارے استاد اللہ انہیں زندگی دے، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کے جس درس کی لوگ مخالفت نہیں کرتے اس درس پہ شک کرو، کیونکہ شاید اس میں پوری طرح توحید نہیں پڑھائی جا رہی اور پوری طرح شرک کا رد نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح
یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اور ان لوگوں کے سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک اس بات ایمان بالغیب کو چھوڑ دینا ہے، اس بات کا انکار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. سب سے بڑا شرک یہ ہے. تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے درمیان ایک پردہ ہے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے جو یقین نہیں رکھتے اور اس میں توحید کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اپنی پیٹھوں پر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے نفرت کرتے ہوئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے کیونکہ تو آسمانوں کی سیر کر آیا ہے. دیکھو کیسی انہوں نے تجھ پر مثالیں لگائی ہیں، تیرے اوپر بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن جو توحید بیان کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے گا کہ وہ توحید کا پیغام دنیا میں پھیلے جیسے آج پھیلا ہوا ہے. لیکن جس نے اس کا انکار کیا فَزْوَلُّوا، پس وہی گمراہ ہوئے. اور پھر وہ عذاب ان کو کیا مل رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اسی وقت جل کے بھسم ہو جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، بس وہ کوئی بھی استطاعت نہیں پاتے کسی دوسرے راستے کی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، انا کیا ہم یقیناً لمبعوثون، البتہ جی اٹھیں گے، خلقا جدیدا، ایک نئی پیدائش میں. آخرت کا انکار. قل، فرما دیجئے، کونو حجارتن، تم ہو جاؤ پتھر، او حدیدن، یا لوہا بن جاؤ، او خلقنا، یا او خلقن، یا کوئی اور مخلوق، مما یکبرو، جو اس سے بھی بڑی ہے، فی صدورکم، تمہارے خیال میں. فسیقولون، پس ان قریب یہ کہیں گے، من یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا. قل، فرما دیجئے، الذی فطرکم اول مرۃ، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، مٹا ہوا ہے یہ، فسینغضون، پس وہ ہلائیں گے، گھمائیں گے یا مٹکائیں گے، الیک رؤوسہم، تمہاری طرف اپنے سر، یعنی اپنے سروں سے اشارے کریں گے اور کہیں گے ویقولون، اور وہ کہیں گے متى ہوا، کب آئے گی یہ. قل عسا، فرما دیجئے قریب ہی، ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ یہ قریب ہی ہو. یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکاریں گے، فیستجیبون، تو تم جواب دو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ. جس دن یعنی تم اپنی قبروں سے نکلو گے. وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ، کہ تم نہیں رہے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا ہی. وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دو میرے بندوں کو، يَقُولُ الَّتِي، کہ وہ بات کریں، ہی احسن، جو بہترین ہے. اور قرآن سے بہتر کیا بات ہے. ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان. وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی تھی کہ شیطان ان کے درمیان ایک فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان، ہے وہ انسان کا، عدوا مبینا، کھلا دشمن. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا تمہیں، علیہم وکیلا، ان پر ایک کارساز بنا کے. وربک، اور تیرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. ولقد فضلنا، اور تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، بعضوں پر. وآتینا، اور ہم نے دی، داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو زبور. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہو آپ ان سے کہیں کہ پکارو تم ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا. فلا یملکون، پس وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر، دور کرنا کسی بھی تکلیف کا، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون یبتغون، جنہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں. اولئک الذین، وہ لوگ، الذین یدعون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود ڈھونڈتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کی طرف ایک وسیلہ. ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. ویرجون رحمتہ، اور وہ خود بھی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ویخافون عذابہ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی انہی جیسے بندے ہیں. ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، کان محذورا، ہے وہ ایک ڈر کی بات.
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی الا نحن مہلکوها مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں عذابا شدیدا ایک بہت سخت عذاب۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی بستی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ کان ذالک ہے یہ لکھا ہوا فی الکتاب ایک کتاب میں مستورا۔ وما منعنا اور ہم نے نہیں روکا ان نرسل بآیات کہ ہم بھیجیں اپنی نشانیاں الا ان کذب بها الاولون مگر یہ کہ ان کو پچھلوں نے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے جھٹلایا، یعنی ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے والے جو تھے وہ انہیں جھٹلا دیتے تھے تو ہم دوبارہ نشانی بھیجتے تھے۔ وآتینا ثمود الناقہ اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی مبصرۃ دکھانے کے لیے، ایک عبرت کے لیے، فظلموا بہا تو انہوں نے ظلم کیا اس پر۔ وما نرسل بآیات اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے، ایک تخویف دینے کے لیے، خوف دینے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے کہا تم سے ان ربک بے شک تمہارا رب احاط بالناس وہ احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا۔ وما جعلنا الرؤیا اور ہم نے نہیں، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے الرؤیا وہ رویت، وہ دیکھنا، التی ارینا کا وہ جو ہم نے تمہیں دکھائی، الا فتنۃ للناس مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ اور تھوہر کا درخت، فی القرآن اس قرآن میں، ملعونہ جس پہ لعنت کی گئی ہے۔ تو ہم نے جو نمائش تمہیں دکھائی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھائی تھی کہ لوگوں کے ایمان کی حقیقت پتہ چل جائے۔ اور تھوہر کا درخت، امکان یہ ہے کہ تھوہر کا درخت شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے فی القرآن۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدہم بس نہیں بڑھتی ان میں الا مگر طغیانا کبیرا ایک بڑی سرکشی۔